جی جلال الدین چشتی صاحب بولیں۔ میں تو پہلے ہی بتایا تھا کہ تم چور لوگ ہو اور تمہارے ہر بات آپ میں اپنی چوری پکڑی زبان کو جاتی ہے نا۔ لگام دے۔ آپ کا نام آپ کے مریدین اور چیلے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جلال الدین چشتی قادری، آپ اتنے کیا کہتے ہیں اپنے گروپ میں اہمیت کے حامل ہیں اور آپ کی زبان اتنی غلیظ ہے۔ تو جب چوری کرو گے تو چور نہیں کہیں گے، یہ کیا کہیں چوری گے ہے، بتاؤ؟ اعلیٰ حضرت نے چوری کر دیا ہے تو یہ۔ آپ اپنے اعلیٰ حضرت معاذ کو بولیں اللہ، کہ وہ تو چوری کیوں کیے ہیں۔ بات تم خاموشی سے سنو گے مکمل، اس کے بعد تمہاری چوری تو خود پکڑی تو جائے ایسا گی ہے کہ میری۔ ایک ایک منٹ بات کریں، ایک ایک منٹ بات کریں، آپ بہت لمبی تقریر کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، 2 2 منٹ بات کریں گے، دو دو ٹھیک نہیں ہے؟ ہے، تب رات میں، تب 11 بجے کے بعد ہی تب بات کیجیے آپ، ابھی ہم نہیں قرآن نہیں، پڑھ رہے ہیں نا۔ دو بار میں ہی، 2 بار میں ہی بات کلیئر ہو جائے گا۔ جی دو ہو بار میں جائے ہی گی، بات کلیئر ہو جائے گا، 2 2 منٹ بات 4 کلیئر منٹ ہو میں جائے بات گا نہیں، کلیئر ہو بات جائے گا۔ کلیئر ہو جائے گی، چلیے بولیے بولیں۔ بات یہ ہے، جی تم نے جو ایک کتاب کے حوالہ دیا، سب سے پہلے تو اس میں تم کتاب نے کا چوری نام کیا۔ بتائیں، کتاب کا نام بتائیں۔ مرات العاشقین، چلیے ٹھیک۔ مرات العاشقین میں ہاں تم نے آدھی بات پیش کر کے جو جواب دیا گیا، الزام پیش کیا، جو الزام تھا اس کا جواب پیش کیا، یعنی آدھی بات پیش کر کے تم نے کہا کہ تمہاری اس کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہندو اہل توحید ہے۔ یہ دیکھیے کتاب کی عبارت تم نے جو بھیجا ہے، نیچے کے لائن تم نے پڑھا نہیں، اوپر کی لائن پڑھ کر تم ہم پر الزام تھوپے۔ یہ ہے دیکھو، ہندوؤں کی توحید کا ذکر چھیڑا تو فرمایا جب ہم ہندوؤں کی مذہبی کتابیں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل توحید ہے، لیکن جب ان کے اقوال و افعال دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مسئلہ توحید کا کچھ اثر نہیں۔ یعنی جو اصل ان کے پرانی کتاب ہے وید میں، ایک اللہ کو معبود کو نراکار بتایا گیا ہے، لیکن آج کل کوئی وید کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی موحد نہیں ہے، سب کے سب مشرکین ہیں۔ تو تم نے آدھی بات کیسے پیش کی؟ یہاں تو خود لکھا ہے کہ ان پر توحید کا کچھ اثر نہیں ہے۔ اب میں بولوں، 2 منٹ تمام زیادہ ہو گئے آپ یہاں سے۔ تک کہ ہندوؤں کے خاص طبقہ کی بات نہیں، یہاں تمام ہندوؤں کی بات ہے۔ دوسری بات، تم نے ایک بات پیش کی، اور دوسرا تم نے جو فتاوی رضویہ کے حوالہ دیے ہیں، کسی شاعر کا یہ جو جس اوپر کے چند لائن یہاں پر موجود ہے، باقی تمام بحث دوسرے پیج پر جو تم بھیج نہیں پا رہے، کیونکہ اس میں ساری حقیقت کھل جائے گی۔ بات یہ ہے کہ کسی شاعر کے شاعری کا جواب دیتے ہوئے شاعری کو آگے پیج میں پورا بیان ہے اس میں، اب اس کے بعد شاعر نے بہت بڑی خطا کی، اسی پیج کے آخر میں میں یوٹیوب پر اس کو ڈالوں گا تو تمہارے یہ سارا بھید کھل جائے گی۔ تو دیکھو تم نے جو پیش کیا، ہمارے کسی بھی عالم دین آج تک بیان نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کا اب اگر کتنی یہ لمبی عقیدہ تقریر ہوتا، کریں گے؟ اعلیٰ حضرت بار کا، بار وہی بات آپ بول رہے ہیں، 3 منٹ ہونے کو جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ موبائل پہ بولو چیک آپ کیجئے۔ بتاؤ۔ دیکھیے جلال الدین صاحب، شاید آپ کے اندر بات سمجھنے کی لیاقت نہیں ہے، یا من جانب خدا آپ کے قلب و ذہن و دماغ پہ جو ہے مہر خداوندی لگ چکا ہے، مہر خداوندی، اس لیے آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بات بالکل کلیئر ہے۔ مرآت العاشقین، آپ نے کتاب کا بھی نام غلط پڑھا۔ خیر غلط پڑھے، جب غلط پڑھیں گے تو غلط تو پڑھیں گے ہی، جب غلط پڑھائی ہوگی تو خیر۔ بات بالکل کلیئر ہے کہ جب ہم ہندوؤں کی مذہبی کتابیں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل توحید ہیں۔ اس سے آپ کیا سمجھے؟ آپ اپنی طرف سے اٹھ پٹانگ جو اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو آپ اس کی تشریح کریں گے یا آپ کے اکابرین نے جو کوئی تشریح کیا ہو وہ تشریح معتبر ہوگی؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے رد میں آپ جو ہے حوالہ پیش کرتے، مگر آپ نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ منمانی پتہ نہیں کیا کیا، ہندو کی یہ اتنی قسمیں ہیں تو اتنی قسمیں ہیں پہ چلے گئے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، آپ جو فتاوی رضویہ پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دوسرے صفحہ اور تیسرے صفحہ نہیں بھیجا، بات جب کلیئر ہے اتنا سے، تو اس کا دوسرا اور تیسرا صفحہ میں بھیجوں؟ مجھے جتنا بھیجنا تھا اتنا میں بھیج چکا۔ اب اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو آپ کتاب اعلیٰ حضرت کی دیکھیں، اور اس کے بعد آپ میری بات کو رد کریں وہ کتاب بھیج کر کے، کہ تب جا کر کے میں جھوٹا ہوں گا۔
ورنہ آپ کی بات آپ کے منہ پر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کی کوشش نہ کریں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 جب ویڈیو بنے گی تو انشاءاللہ چشمہ ہوگا کہ ہر زبان ہندی میں معبود برحق کے اسما سے ہے، جیسے ایشور۔ بات مکمل ہو جا رہی ہے۔ اب وہاں سے کیا مضمون چلتا آ رہا نہیں چلتا آ رہا ہے آپ دیکھیں، اگر میری یہ بات غلط ہو تو آپ اس حوالہ کو بھیج کر کے میری بات کو رد کریں۔ آپ اٹھ پٹانگ دلیل اور اٹھ پٹانگ تقریر نہ کریں میرے سامنے، بات مدلل ہونی چاہیے۔ میں جب بات کیا تو حوالہ بھیجا، اسی طرح سے آپ حوالہ بھیجیں اور آپ کہیں کہ صاحب میرے کتاب کے اوپر یا میرے اعلیٰ حضرت کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو، ایسے نہیں ایسے حوالہ آپ بھیجیں تب بات معتبر ہوگی۔ اور آپ دھمکی نہ دیں کہ چینل پہ ڈال دیں گے، چینل بہت پڑا ہوا ہے الحمدللہ، آپ کی بات بھی چینل پہ جائے گی اور صوفی جلال الدین صاحب آپ کی بہت درگت بننے والی ہے۔ چلیے جواب دیجیے آپ۔ اچھا، تم پہلے سے جو میں نے بتایا کہ یہ بحث پہلے صفحات میں مکمل بحث ہے، پہلے صفحات مکمل بحث پڑھنے کے بعد ہی کوئی نتیجہ تک پہنچتے ہیں۔ تم آدھی بات ایک لائن پڑھ کر کوئی بھی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے، سیاق و سباق چھوڑ کر کوئی بیچ میں سے کوئی عبارت نکال لینا یہ خیانت ہے، اور تم خیانت میں مبتلا ہو اور الٹا تم ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ تم خیانت بھی کر رہے ہو اور الٹا ضد بھی کر رہے ہو۔ اس میں ہی یہ جو صفحہ تم نے بھیجے ہیں اس کو بھی تم مکمل جتنا بھیجے ہو اتنا بھی مکمل سمجھا کے بتا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ شاعر نے بہت بڑی خطا کی، یا کسی شاعر کا ہی قول نقل کیا گیا ہے اس میں، اور کس کی بات نقل ہو رہی ہے وہ اگلے صفحہ سے معلوم ہوگا۔ اب اگلی صفحہ چھوڑ کر پہلے تو تم نے مرات العاشقین میں تم نے آدھی بات پیش کر رہے ہو کہ ہندوؤں کی کتاب میں توحید ہے، اسی طرح تورات میں بھی توحید ہے، زبور میں بھی توحید ہے، کتنا مٹانے کے باوجود آج بھی توحید ہے، لیکن ان کے اخلاق ان کے عادت اعتبار میں ان کے کردار میں توحید بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہندو میں بھی، عیسائی میں بھی، یہودی میں بھی کتاب میں توحید کا انکار کرتے ہو۔ تورات میں زبور میں توحید نہیں ہے کیا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم اس کلمہ کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے۔ تو ان کی کتاب میں توحید ہے۔ اسی طرح اہل ہنود کی کتاب میں اگر توحید، وہ تو منصوص من اللہ نہیں ہے، اہل ہنود منصوص من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منزل من اللہ کتاب نہیں ہے۔ اس کے باوجود کتاب اگر پڑھے کہیں کہیں توحید نظر آتا ہے، لیکن ان کے کردار میں توحید نہیں ہے۔ یہ کسی اور کے قول ہے، نہ تو اعلیٰ حضرت کا قول ہے نہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس پر تم اعلیٰ حضرت پر تھوپ رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی تم نے پیش کیا تو ایک لائن پر ہی تم بات کرنا چاہ رہے ہو، آگے یا پیچھے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، یہ تمہاری چوری ہے۔ اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا مزاج تم ہو کہ تم چور ہو کر تم کوتوال کو، مجھ جیسا کوتوال کو تم ڈانٹ رہے ہو۔ یہ تمہاری چوری بالکل پکڑی گئی ہے۔ اب بحث ختم، تم بڑے چور ہو، تمہارے سارے دیوبندیہ چور ہیں۔ اور تم نے جو کہا کہ تمہارے ارشد مدنی نے اللہ کا نام اوم اللہ ہی کا نام ہے، تو تم نے اللہ کا نام گھروں میں کیوں لکھ کے نہیں رکھے؟ ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ اور ہماری کتاب میں تم آدھی بات جو پیش کر رہے ہو، مکمل بات پیش کرو گے تو خود بخود بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ابھی میرے پاس فتاوی رضویہ نہیں ہے، میں سفر کی حالت میں ہوں۔ اب یہ فون کاٹ کے بھاگنے کا اچھا بہانہ ہے، بھاگیے مت چشتی صاحب۔ اب جب باری میری ہے بولنے کی تو آپ بھاگے نہیں۔ آپ نے کیا بات کی ہے وہ بھی، اور میں نے کیا بات کی ہے وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، انشاءاللہ سامعین لوگ سنیں گے۔ آپ جو ہے بقول آپ کے مرید جو حبیب اللہ صاحب، انہوں نے ابھی لگایا، کہا کہ ہمارے مولانا جلال الدین چشتی صاحب قادری، آپ مولانا بھی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو اتنا سلیقہ نہیں ہے علم کا کہ ہر زبان ہندی میں معبود برحق کے اسما سے جیسے ایشور، یہ نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، بات اوپر مکمل ہو چکی ہے اور ایک نیا پیراگراف یہاں شروع ہو رہا ہے۔ نیا پیراگراف جب شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا لائن شارٹ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں اگر آپ واقعی مولانا ہوں گے تو بات یہاں ایک نئے لائن سے مولانا احمد رضا خان صاحب شروع کر رہے ہیں اور ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہر زبان ہندی میں معبود برحق کے اسما سے ہے جیسے ایشور۔ اس کے باوجود آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے اعلیٰ حضرت کی بات،
اور آپ بلا وجہ کا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے دامت برکاتہم العالیہ. اور اس کے بعد علمی لغت، علمی اردو لغت، اور کیا کہتے ہیں جو وارث سر ہندی مؤلف ہے ان کے، اس میں بھی، اور جہانگیر اردو لغت دونوں میں دیے ہوا ہے کہ اوم ایشور کا سب سے مقدس نام، اوم ایشور کا سب سے مقدس نام. لغت کو دیکھیے، اور آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو دیکھیے کہ معبود برحق کے اسماء میں سے ہے ہر زبان ہندی میں، جیسے ایشور، تو ایشور کیا ہے؟ معبود برحق کے اسماء میں سے. اور لغت میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایشور، اوم ایشور کا سب سے مقدس نام. تو اوم اگر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہہ دیا جو ایشور کا ہی مقدس نام ہے، جس کو اعلیٰ حضرت خود تسلیم کر کے چلے گئے دنیا سے، ماشاء اللہ. اور اس کو آج مولانا جلال الدین صاحب صوفی صاحب بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کی یہ علمی لیاقت ہے، سامعین لوگ جب دیکھیں گے تو خود سمجھیں گے. اور اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ جب ہندوؤں کی مذہبی کتابیں دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ وہ اہل توحید ہے، لیکن جب ان کے اقوال و افعال دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مسئلہ توحید کا کچھ اثر نہیں. یہ تو آپ کے اکابر جو خود آپ لوگوں کے رد میں لکھا ہے کہ آپ کی کتابوں سے گرچہ وہ، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے اکابر کی خود تسلیم کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب سے بھی اور آپ لوگوں کے اقوال افعال سے بھی شرک کی بو آتی ہے، شرک کی بو آتی ہے. کیا سمجھے؟ تو کم سے کم آپ کے کتاب کے مطابق آپ سے بہتر تو ہندو لوگ ہو گیا کہ کم سے کم اس کی کتابوں سے تو کم سے کم وہ لوگ اہل توحید معلوم ہوتا ہے. اور آپ لوگ تو نہ کتاب سے اہل توحید معلوم ہوتے ہیں، نہ اقوال و افعال سے توحید اہل توحید معلوم ہوتے ہیں. آپ لوگ اہل شرک معلوم ہوتے ہیں. ماشاء اللہ، آپ کا تو آج پول ہی کھل گیا. اب اگر فون کاٹ کے بھاگنا چاہے تو بھاگ جائیں. بکواس، ابھی بکواس تھوڑا بند کرو، میری بات ذرا سنو. بات یہ ہے، بات مدلل کیجیے گا حوالہ کے ساتھ، جیسے میں نے حوالہ بھیجا ہے. لغات کے جو کتابیں بھیجے ہیں اس میں ہندو مت اور ہندو مت کا حوالہ دے کر تم اپنی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہو. یعنی تمہارا مت ہندو مت کی طرح ہے. تم 360 بتوں کے پوجا کرنے والے پجاری ہو. تم خدا پرست نہیں ہو، اہل توحید نہیں ہو. تمہارے اقوال و افعال، تم دنیا جب اگر ہمارے افعال اقوال میں توحید نہیں ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے جائز ہے. ہمارے ساتھ ہر طرح کا معاملہ مسلمان جیسا کرنا تمہارے لیے جائز ہے. اور تم کس منہ سے کہتے ہو معاذ اللہ ہمارے نزدیک توحید کا اثر نہیں ہے؟ ہمارے کتاب میں اتنا علم کا دریا بہا دیا ہے اعلیٰ حضرت نے. ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بچا دیے ہو. تمہارے خود دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین نے اعلیٰ حضرت کے علم سکہ کو تسلیم کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت کو مانا ہے. اور تم کس منہ سے کہتے ہو؟ حالانکہ تمہارے بڑے بڑے علماء ہمارے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ مستحسن اور وہ قابل رشک سمجھتے تھے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو. یہ تم اپنے مولویوں کو ہی ٹھکرا رہے ہو، اپنے مولویوں کو ہی جوتا مار رہے ہو. الحمدللہ ہم اہل توحید ہیں، تم مشرک ہو. تمہارے تو ہولی بھی کھیلا ہے تمہارے ارشد مدنی نے. حوالہ سب کچھ تم نے. حضرت حوالہ بھیجیں. ابھی فی الحال تمہاری کتاب، تمہارے جو کردار ابھی ظاہر یہ ہوئے دیکھیے ہیں. سامعین کرام، یہ جلال الدین صاحب کی حالت ہے. خود ویڈیو اپلوڈ یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، دیکھ لینا. بالکل بالکل، میں تو اپلوڈ کروں گا آپ کی ویڈیو کو. آپ جو پتہ نہیں کس کو فون لگا کر کے، اور آپ ایک نیا چینل دیے ہیں اور اس پہ جو ہے غلط سلط بات، اوٹ پٹانگ باتیں اپلوڈ کر کے اور اپنی عوام کو دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 علامتیں ایسی ہیں جو منافق کی ہے کہ جو ایک وہ ہے جو دھوکہ دے. کیا سمجھے؟ دھوکہ جو دیتا ہے. اور اذا کذب حدث، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا کذب حدث، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. تو آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے اندر تو منافقت کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اذا کذب حدث، اس کا کیا مطلب؟ جب وہ اذا حدث کذب، جی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا کذب حدث الٹا بولے تم نے. جی سبقت لسانی میں نکل جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بار دو بار سبقت لسانی ایک بار ہوا، 2 بار. جی تو اور میں تسلیم کر رہا ہوں نا، میں تسلیم کر رہا ہوں نا. حضرت جہاں غلطی ہوگی میں بوانگ گل میں اپنی غلطی کا تسلیم کروں گا. غلطی تسلیم کرنا کوئی وہ نہیں ہے. کیا سمجھے؟ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. کیا سمجھے؟ جی اب کیا بولوں اور بولوں؟
آپ جھوٹ بولے اور کہ بولنا یہ ہے اور میرا بولنا سنے یہ سنے ہے تمہارے آپ نے کہا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تو دیکھیں میں نے آپ کے اوپر کب فتویٰ لگایا ہے؟ آپ تو خود اپنے بزرگوں یا اپنے مولویوں یا خود اپنی عبارات کی روشنی میں آپ لوگ مشرک ثابت ہو رہے ہیں نا. میں بھلا کیوں کسی کو مشرک کہوں گا، کافر کہوں گا بھائی؟ اور دوسری بات کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی تعریف کسی نے بھی نہیں کیا ہے. جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو نہیں پڑھا انہوں نے تعریف کی ہے. میں اعلیٰ حضرت کی عبارات انہی کی کتابوں سے نقل کر کے میں ایک ترتیب دے کر کے اعلیٰ حضرت کی چھوٹا سا سنو سنو بات دیباچہ بولنے کیا دیا کہتے تم ہیں کو، سنیں، بولنے دیا، ایک اس کا مطلب یہ رسالات نہیں کہ ترتیب تم دوں یا بولتے دو ہی چار چلے جاؤ. صفحات پہ سنو 10 سنو صفحات پہ میں اعلیٰ حضرت کی عبارات کو نقل کر کے لکھتا ہوں، اور وہ 2 4 صفحے 10 صفحے جو ہیں آپ کسی بھی مولانا کے پاس پیش کریں، اگر اس عبارات کی روشنی میں اگر اعلیٰ حضرت کو کوئی مسلمان کہہ دیا تو پھر میں اپنا نام بدل دوں گا. تو تمہارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی ہے تبھی جی جا کے تعریف کیا ہے، تم خود بھی مان رہے ہو نہیں، کہ میں ہمارے نہیں بزرگوں ماننا، نے میں اعلیٰ نہیں حضرت ماننا. کی میں نے کیا کتابیں کہا پڑھے کہ اور اعلیٰ تمہارے حضرت کی بزرگوں سے کتاب کا جنہوں تم نے زیادہ پڑھے مکمل ہو. استیعاب نہیں کیا ہے، استیعاب اگر کسی نے نہیں کیا تو کیا سمجھے تو وہ کوئی الزام نہیں ہے. آپ کا بھی وہ حوالہ مجھے ڈھونڈنے میں دقت ہوگی، کیونکہ ابھی ہمارے وہ حضرت حوالہ میری خود پتہ کہتے نہیں ہیں کہاں کہ ہے. اعلیٰ حضرت آپ کی کتاب میں خود اعلیٰ لکھا حضرت ہوا کی ہے کہ کتاب میں پہلے اپنی سنیں گہرائی آپ کے نصیب ہوئی. سنیں ایک منٹ پہلے زمانے میں وسائل کم تھے یا محدود تھے، جس کی وجہ سے ہر بات ہر شخص کے پاس پہنچنا ممکن نہیں تھا. تو اس زمانے میں ہمارے اکابر کے پاس اعلیٰ حضرت کی باتیں نہیں پہنچی، اور اعلیٰ حضرت کو منہ ہمارے حضرت لگتے ہی نہیں تھے کوئی بھی. ہمارا مشن تو انگریزوں کے خلاف تھا. یہ جب مکہ مدینہ سے فتنہ پھیلا کر کے آئے تب جا کر کے بعد کے علماء نے کیا کہتے ہیں ان کے خلاف پھر علم بلند کیا، اور ایسا بلند کیا کہ آج تک یہ پڑے ہوئے ہیں قبر ہی کے اندر، کبھی نکل کر کے نہیں آئے اعلیٰ حضرت سامنے، مولانا حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور دیگر اکابر کے سامنے. اور آج بھی ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کے سامنے نہیں آتے ہیں. آپ بلا وجہ چلے جاتے ہیں حافظ علی اصغر صاحب کے پاس اور پھر ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں. کیا سمجھے حضرت؟ اچھا، باتیں تمہیں الگ الگ بہت ساری باتیں کی، نہیں، ہر الگ بات کا الگ باتیں جواب میں نہیں کی، تفصیل سے میں آپ جواب. کی بات کا مکمل استیعاب کر کے جواب دیا ہوں. کیا سمجھے کہ اعلیٰ کیا حضرت ہے کو کیا اعلیٰ حضرت خود اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے کنبہ کے لوگ خود اپنی بات، اپنے عبارات اور اپنی اکابر کی عبارات کی روشنی میں وہ لوگ کافر، مشرک یا منافق، عیسائی جو بھی کہہ لیں وہ سب کچھ ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے. وہ اپنی کتاب کی روشنی میں، اپنی کتاب کی روشنی میں. میں بار بار کہہ رہا اگر ہوں، میری کوئی اس بات آدمی کو بھولے نا، مکمل نقل کریں. اپنی کتاب کی روشنی میں اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تم اس کو مسلمان سمجھ کر اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، صحابہ کی بھی عزت احترام کرتے ہیں، تو اس لیے مانتے ہیں. باقی ان کے افعال و کتنا بڑا کردار بیوقوف انسان ان ہے. کی کتاب کی دیکھو روشنی میں ہے، تو وہ آپ جانے، آپ ان کا کی کام جانے. ان اب دیکھو، میں مثال کے طور پر میں خود کو مسلمان کہہ رہا ہوں تبھی تم مسلمان سمجھ رہے ہو. میرے نظر میں میں خود، اگر معاذ اللہ میں خود مسلمان نہیں تو تم مجھے مسلمان ماننے کا کیسے حق رکھتے ہو؟ دیکھیے یہ تمہیں آپ کتنی بڑی سنیں، بیوقوفی ہے، نادانی ہے. نہیں نہیں، وہ سنیں نا دوسری سنیں نا حضرت کتاب کی حضرت روشنی میں خود آپ مشرک ہے. آپ کو ایمان مفصل یاد ہے؟ آپ کو دوسری بات میں مت جاؤ. نہیں نہیں، بحث پہلی میں نہیں. بات دیکھیے یہ ہے سنیں، کہ آپ کو یاد نہیں تو سنیں سنیں ایمان کے سنیں. اصل ہے کیا؟ پہلی اقرار بات یہ باللسان. ہے. سنیں حضرت اقرار ہاں باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو دل سے ہاں مانے اور زبان سے اقرار کرے تو مسلمان ہونے کی گواہی دی جائے گی. تو آپ جب زبان سے تو مان دیکھو رہے دل ہیں سے تو وہ تو ظاہر. جب اقرار کر رہا ہے جی تصدیق تم کتاب سے ظاہر ہے. جی، کتاب سے ارے اس کا کتاب حکم سے ظاہر نہیں، ہے. یہ کلمہ سے ثابت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبارت سے آپ کے کتاب دل سے میں تو گھس کر ظاہر کے میں ہو. تھوڑی دیکھنے کے لیے گیا ہوں. اب دل میں گھس کر تم جب ظاہری دکھ رہا ہے مسلمان نہیں ہے، جی ظاہری جس نے خود کہا ہو کتاب کے ذریعہ سے کہا ہو یا کوئی لیکچر کے ذریعہ سے کہا ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو تم اس کو مسلمان مان کر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. پھر اس کی عزت اچھالنے کے لیے، اس کی پگڑی اچھالنے کے لیے، اس کا جی مذاق اڑانے کے لیے تم بار بار اس کو مشرک کافر کہتے پھرتے ہو، اور پھر اس کو مسلمان مان کر نماز بھی پڑھ رہے ہو. دوگلاپن تمہارا ہے. اور جو دوگلا ہوتا ہے وہ حضرت اسلام بھاگے نہیں نہیں ہوتا ہے. بھیا، بھاگنے کا راستہ آپ کا. یہ دوگلاپن بھاگ رہے ہیں، منافق آپ ہوتا ہے. گالی دے رہے ہیں. آپ گالی مت دیجیے، آپ گالی دے رہے تم ہیں. خود بدتمیزی پر اتر آئے. نہیں کبھی کہا کہ تمہاری میں تو کتاب آپ کی کو روشنی حضرت میں ہو حضرت کیا کہہ رہا ہو؟ ہوں. میں تو آپ کو حضرت حضرت کہہ رہا ہوں. حضرت کہہ رہے ہیں. مشرک، بدعت، بدترین کافر، عیسائی سب کہہ کے پھر حضرت کہہ رہے ہو. آپ وہ میں نے شرم کیا آتی کہا کہ نہیں تمہیں آپ تو. اپنی کتاب سے، شرم اپنی آتی نہیں، باتوں شرم سے، آتی اپنے نہیں مگر اکابر تم کی کو. عبارات سے ہیں آپ. رہی بات کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں
تو اس بنیاد پر کہتے ہیں. اور نماز پڑھ لینے کا سنیں، کسی نے بھی کسی اگر آپ ثابت کر دیں کہ ہمارے اکابر نے لکھا ہو کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ غلو کرتے ہیں، آپ لوگ غالی ہیں. سنیں نا میں بات سنیں، آپ بیچ میں بولے نہیں. اگر لکھا ہے تو وہ اس بنیاد پر لکھا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ لوگ غلو کرتے ہیں دین میں، غلو. تو لہذا آپ لوگ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، تو جب زبان سے کوئی اقرار کرے تو اسے مسلمان مانا جاتا ہے. تو آپ لوگوں کے پیچھے نماز گھر سے پڑھی جاتی ہے تو وہ جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، باقی بعد میں نماز لوٹانے کا حکم ہے، بعد میں نماز لوٹانے کا حکم ہے. لوٹانے کا حکم ہے، جی پڑھنے کا بھی حکم ہے، لوٹانے کا بھی حکم ہے. جی، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. پڑھنا کیوں؟ دیکھیے یہ دوسری بحث ہے جلال الدین صاحب، جب بات ہوگی تو ہوگی، لیکن بہرحال آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے چکا ہے. جب کسی کے کتاب سے بات بہت دیر تک بول لیا، مجھے خاموشی سے سنو، مجھے بولنے دو. بات یہ ہے کہ کسی کتاب سے، کسی کے قول و فعل سے ظاہر ہے کہ وہ کافر و مشرک ہے، مرتد ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائز ہے؟ اور جب ظاہری کوئی بھی خود ظاہر کر رہا ہے، خود کے اعمال سے، خود کے افعال سے، خود کی کتاب سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کافر ہے، معاذ اللہ، مسلمان نہیں ہے، تو پھر اس کو تم مسلمان ماننے کا کیسے تم کو حق بنتا ہے؟ جب وہ خود کے بارے میں خود ہی جانتا ہے. میرے بارے میں میں خود جانتا ہوں میں کیا ہوں. میں جو ہوں وہی بولوں گا نا. میں اگر جو ہوں وہ نہ بولوں تو پھر میں جھوٹا. ارے ایک ہی بات کو بار بار گھما رہے ہو یار. سنو جلال الدین صاحب، آپ کو میں نے بارہا کہا، ایک ہی بات بار بار آپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں، میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نماز نہیں، پھنس کا کے پھنسا دیے ہیں آپ کو پھنسا دیے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت کو میں نے ثابت کر دیا کہ وہ اوم کا بندہ تھا، ایشور کا بندہ تھا، ہر ہر مہادیو کا بندہ تھا. میں نے ثابت کر دیا ہے، حوالہ بھی میں نے لگا دیا ہے، اور اسی کی کتاب سے، میں اپنی کتاب سے نہیں ثابت کیا ہوں. نمبر ایک بات، وہ ساری باتیں مکمل نہیں ہے. آپ جو فتویٰ لگا دیا حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ پر، وہ فتویٰ آپ کے اعلیٰ حضرت کی گردن میں جا کر کے پھنس گیا ہے. تو آپ اپنے فتویٰ سے رجوع کریں، یا اعلیٰ حضرت کو ایشور کا بندہ یا ایشور یا اوم کا بندہ یا اوم کا بیٹا، جو بھی مرضی ہو آپ کہیں، اپنے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو. نمبر ایک بات، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو کسی نے جائز وائز نہیں لکھا ہے. اگر جائز لکھا ہے تو وہ کس حالت میں ہے آپ کو حالت نہیں معلوم. باتیں 3 بار بدلی تم نے. کیا باتیں 3 بار بدلی میں نے؟ 3 بار. پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمارے اکابرین تک پورے وسائل کم تھے پہلی زمانے میں، ساری باتیں ہمارے اکابر تک نے، آپ کی کتاب میں خود لکھا ہوا یہ بات. انشاءاللہ جب ویڈیو بناؤں گا تو یہ حوالہ بھی میں چشمہ کر دوں گا، آپ دیکھ لینا ویڈیو میں. مکمل بولنے دو مجھے، مکمل بولنے دو. نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو نا، اس لیے میں بیچ میں روک دیتا ہوں نا. آپ جھوٹ بولتے ہو نا. تم مکمل بولنے دو نا. تمہارے تینوں جھوٹ. تم نے پہلے جو بات کہا وہ بات میں دہرا رہا ہوں، پھر بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت؟ تمہاری بات ہی دہرا رہا ہوں. پہلے وسائل کم تھے، جس بنیاد پہ اعلیٰ حضرت کے معاذ اللہ کفر تم کو نظر نہیں آیا، تمہارے اکابرین کو، اور تم کو نظر آیا اور تم کفر کا فتویٰ دے رہے ہو. اور تم جب کفر کا فتویٰ بھی دے رہے ہو، اس کے بعد بھی تم کہہ رہے نماز جائز ہے. پہلے تم نے اعلیٰ حضرت کہا، مولانا کہا، اور پھر ہم کو ہمارے پیچھے نماز بھی جائز سمجھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اور ہم کو کب کافر کہے تم نے ایسا بولے. پھر تم کہہ رہے ہو کتاب سے ظاہر ہے، کافر و مشرک ہونا کتاب سے ظاہر ہے. تو ظاہر ہے تو ظاہر پر ہی فتویٰ لگتا ہے نا. فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے. ظاہر کوئی ظاہری بندہ ٹیکا لگا کر ہے، غیر مسلم کے وضع قطع دکھ رہا ہے تو اس کو غیر مسلم ہی سمجھا جائے گا. کوئی وضع قطع میں مسلمان دکھ رہا ہے، اگر اس کے کفری عقیدہ واضح نہ ہو تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. تو تم وضع قطع میں، ہمارے حلیہ میں، ہمارے کتاب و عبارت میں، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال میں، کردار میں ہم کو تم کافر دکھتے ہو، تو پھر ہم پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ ہم سے ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ واضح جواب دے دو، بس بات کلیئر ہو جائے گی. چلیے ماشاء اللہ. دیکھیے یہ جلال الدین چشتی صاحب جو میں نے ان کی بات نقل کیا، اس بات کو یہ میری طرف منسوب کر رہے. میں نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ جب وسائل محدود تھے تو لوگوں کے پاس باتیں نہیں پہنچتی تھی. یہ آپ کی کتاب کی بات ہے، آپ کی کتاب کی بات. نمبر 1.
نمبر 2 بات، انہوں نے کہا کہ جب ظاہری دیکھیں گے تو فتویٰ لگائیں گے، ظاہری لباس پہ مطلب ہے وہ فتویٰ لگتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ لباس پہ فتویٰ لگتا ہے، بتائیے کہ تو یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاید یہ مولانا ہیں تو پڑھے ہی ہوں گے، انہوں نے 100 سوالوں کا جواب ایک مرتبہ دیا تھا، عیسائی یا ہندو کے مجمع میں گئے تھے اور خواب میں ان کو بتایا گیا تھا کہ زنار یا ایسے ہی کچھ پہن کر کے جانے کے لیے، تو وہ جو ہندوانہ لباس ہوتا ہے یا عیسائیانہ لباس ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ پہن کر کے اس مجلس میں گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس پادری کا زبان نہیں چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی محمدی آیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد بہرحال بہت تفصیل ہے، تو جب بحث ہوئی تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے 100 سوال کیا گیا کہ وہ کون ایک ہے جس کا دوسرا نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ، وہ کون دو ہے جس کا تیسرا نہیں، اس طریقے سے کم 100 سوال کیا تھا، تو آپ کیا میرا کہنا یہ ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہندوانہ یا عیسائیانہ لباس جو پہنے تھے، تو کیا مطلب اس کے اوپر بھی ہندو کا اور کافر مشرک کا فتویٰ لگا دیا جائے گا؟ ارے ظاہری سے مطلب یہ کہ اس کے اقوال اور افعال، یعنی کہ بول اور کام کاج جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے، نماز روزہ جو کرتا ہے یہ ظاہری چیز ہے، یہ نماز روزے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ لباس پہ کھینچ کے لے جا رہے ہیں، بتائیے اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنے، شرٹ پینٹ پہنے رہے، جو آج کل کے زمانے میں پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے، تو کیا مطلب کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہندو ہے یا کافر عیسائی ہے، فتویٰ لگا دیں گے آپ سب پہ شرٹ پینٹ پہننے والے کے اوپر؟ یہ ان کی فقہ دانی ہے اور یہ ان کی سوچ ہے ظاہری، لفظ ظاہری سے، یہ لیجئے صاحب، یہ ہے مولانا چشتی جلال الدین صاحب، جو لاجواب ہو کر اب بھاگنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو اوم کا بندہ بنا دیا، ہر ہر مہادیو کا بندہ بنا دیا، اور اوم کا بندہ بنا دیا، جی اپنے ہی فتویٰ سے، میرے فتویٰ سے نہیں، اپنے ہی فتویٰ سے، بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ان کی فقہ دانی دیکھیے، ان کی فقہ دانی کتنے بڑے جاہل اجہل الکائنات ہے، دیکھیے یہ دیکھیے، اب دیکھیے بدتمیزی پہ اتر آئے اب یہ، اب دیکھیے ان کے الفاظ سنیے، مولانا جلال الدین چشتی کی زبان دیکھیے، یہ ہے بریلوی حضرات کی زبان، نہیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، سنا میں نے، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، میں آپ سے حضرت سے میں بات کر رہا ہوں، اور آپ مجھے اجل الکائنات اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب، یہ آپ کی زبان ہے؟ اعلیٰ حضرت زندگی بھر گالی بکتا رہا، اسی طریقے سے آپ لوگ گالی بک رہے ہو، اب تم نے گالی اعلیٰ حضرت کی زبان پہ کیوں آ گئے تم؟ تمہارے نزدیک جو پاؤں نہیں دبائے وہ اس کو بھی گالیاں دی تمہارے بزرگوں نے، اکابرین نے، کیا گالیاں دی؟ پاؤں نہیں دبائے تو حج کو جا کے سفر حج میں پاؤں نہیں دبائے تو بھی گالیاں دی، 100 گالیاں۔ ارے حج کی بات کو چھوڑ دیجیے، حج جہاں لوگ توبہ طائب کے لیے جاتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت جھوٹ بول کر کے آئے ہیں، مکار کذاب دجال آدمی، خدا کی سرزمین پر جہاں جو ہے، آپ بتائیے تحذر الناس کے عبارات 3 جگہ سے انہوں نے اکٹھا کیا، جاہل آدمی، اور اس کے بعد دل گھٹنی بنا کر کے اس کے بعد پیش کیا، اگر اس طریقے سے اگر پیش کیا جائے، مختلف جگہ کی عبارات کو اگر پیش کیا جائے تو نعوذ باللہ قرآن سے بھی کفر ثابت ہو جائے گا، اور ایمان والا جہنم میں اور کافر جنت میں چلا جائے گا، مختلف جگہ سے اگر عبارات کو اٹھایا جائے تو۔ سنو بات مکمل سنو، پہلے بات مکمل نہیں، آپ اپنی زبان کو لگام دیں، آپ بدتمیزی مت کریں، موضوع سے ہٹ کر بات مت کریں، آپ پہلے توبہ کریں کہ میں نے بد زبانی کی ہے، بد کلامی کی ہے، جلال الدین صاحب توبہ کریں، آپ ہم کو بولے کہ زبان صحیح استعمال کرنا، غلط مت بولنا، تو میں آپ کو حضرت کہہ رہا ہوں، مولانا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے اجل الکائنات کہہ رہے ہیں، بدتمیز کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں جاہل کیا کیا بک رہے ہیں، الٹی پلٹی زبانیں، یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کس کنبے اور کس فرقے میں یہ زبان سکھائی جاتی ہے؟ چلو جب تک تم بکواس بند نہیں کرو گے میں پھر بکواس یہ بکواس کیا ہوتا ہے؟ یہ بکواس کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی زبان کو لگام دیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زبان اور اپنے عبارات کی روشنی میں بدترین جاہل، بدترین خبیث اور غلیظ رغبت الی النجاسات والخباثات والخرافات ہیں آپ لوگ، بکواس کر لیے، پھر کہہ رہے بکواس۔ آپ لوگوں کا دل جو ہے نا، صاف کیا بتائیں، کافر و مشرک سے بھی بدتر ہے۔ اب ہو گئی بات؟ ہاں بات ہو گئی۔ اچھا، تم نے کہا کہ تحذیر الناس کی 3 جگہ سے عبارت لے کے ایک مربع بنا دیا، 3 جگہ کی ایک ایک عبارت بولتا ہوں کہ امت بولتا نہیں کہ موضوع سے ہٹ کے بات مت کیجیے، لفظ اوم پہ بات کیجیے، ابھی تم نے ہٹائے، میں ہٹایا نہیں، آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت، ارے آپ نے کہا کہ آپ کے بزرگ
پیر دباتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے تھے یا کیا بولے وہ بولتے تھے، تو اسی پہ میں نے بولا کہ اعلیٰ حضرت تم مکہ مدینہ جا کر کے میں جھوٹ بولا. سنو نا، تم مکہ مدینہ میں جا کے جو لے کے آئے وہ میں بتا رہا ہوں، خاموشی سے سنو. نہیں میں نہیں سنوں گا نا. اس کے لیے آپ 11 بجے رات میں فون کریں، تحذیر الناس پہ اگر بات کرنی ہے آپ کو تو آپ 11 بجے رات میں بات کریں. ابھی لفظ اوم کا مسئلہ حل کریں. لفظ اوم کا کہ آپ فون میں نہیں کاٹوں گا. آپ پہلے بولے کہ اعلیٰ حضرت کو اوم کا بندہ مانتے ہیں آپ. نہیں سنیں گے تو